آج کے خطبہ جمعہ میں وقت کی مناسبت سے میرا موضوع ہے ماہ سفر اور بدشگونی۔ چونکہ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ اسلامی سن کا دوسرا مہینہ ہے جس کا نام ماہ سفر ہے، جس کی آج 2 تاریخ ہے، اور یہ اسلامی سن کا دوسرا مہینہ ہے۔ سفر کے معنی خالی کے ہوتے ہیں، اسی سے ہم اردو میں صفر بھی بولتے ہیں کہ جب زیرو کو اردو میں صفر کہتے ہیں۔ کسی بچے کو پوچھے آپ کو کتنا نمبر ملا، تو اگر کچھ نہیں ملا کہے گا صفر ملا ہے۔ عرب کے اندر کہتے تھے جب گھر خالی ہو جاتا تھا تو کہتے تھے سفر المکان، گھر خالی ہو گیا، مکان خالی ہو گیا۔ اور زمانے جاہلیت میں ماہ سفر کے تعلق سے بڑی توہم پرستی پائی جاتی تھی۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ اسلام میں جو 12 مہینے ہیں قمری مہینے، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ مہینوں کی تعداد اور ان کی حرمت جو 4 مہینوں کی ہے، قیامت جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے، زمین و آسمان کو پیدا کیا، تب سے یہ چیز اللہ رب العالمین کی یہاں کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں بھی حرمت والے 4 مہینوں کو لوگ مانتے تھے، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر ظلم سے، قتل و قتال سے منع کیا ہے۔ زمانے جاہلیت کے لوگ بھی حرمت والے مہینوں کا پاس و لحاظ کرتے تھے، اگرچہ لڑائی بھڑائی، قتل و قتال ان کا مشغلہ تھا، رہزنی اور ڈاکو زنی ان کا پیشہ تھا، لیکن حرمت والا مہینہ جب آتا تھا تو وہ بھی رک جاتے تھے۔ اور 3 مہینے حرمت والے ایک ساتھ آتے ہیں لگاتار، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اب ظاہر سی بات ہے 3 مہینے لگاتار اپنے آپ کو روک کر کے رکھنا، جن کا دن رات کا وہی محبوب مشغلہ ہو، ان کے لیے بہت گرم گزرتا تھا۔ اور 3 مہینے تک رہزنی نہ کرے، ڈاکہ زنی نہ کرے، کسی کو نہ لوٹے، تو ظاہر سی بات ہے خرچ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی حرمت والا مہینہ محرم ختم ہوتا تھا وہ نکل پڑتے تھے۔ اب ایک تو نکل پڑتے تھے تو ان کے گھر بھی خالی ہو جاتے تھے، اور لڑائی بھڑائی، قتل و قتال جب شروع ہوتا تھا تو بہت ساری جانیں بھی جاتی تھی، بہت ساری موتیں بھی ہوتی تھیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہے، اس میں گھر خالی کر دیا جاتا ہے، گھروں میں ویرانی ہو جاتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، آبادیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہے۔ تو سفر کے مہینے کو دوش دیتے تھے، لیکن کیوں ہوتا ہے اپنے اعمال پر غور نہیں کرتے تھے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، سفر کا مہینہ ہے یا ہمارے اعمال ہے۔ دراصل ان کے اپنے اعمال تھے جس کی وجہ سے یہ نوبت آتی تھی۔ تو اپنے اعمال پر غور نہ کر کے مہینے کو دوش دیتے تھے۔ یہی گمراہ قوموں کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بھی، چاہے صالح علیہ السلام کی قوم ہو یا فرعون کی قوم ہو، سب کا یہ بیان کیا ہے کہ وہ لوگ یہی کہتے تھے۔ جیسے سورہ اعراف کے آیت نمبر 131 میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جو فرعون کو دعوت دی گئی اور فرعون نے سرکشی دکھائی، ایمان نہیں لایا، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جو عذاب بھیجے، تو وہ کیا کہتا تھا، اس کے قوم کے لوگ کیا کہتے تھے؟ اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب انہیں کوئی خوشحالی پہنچتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے، ہم اس کے اہل ہیں۔
یہ ہماری وجہ سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. اور جب انہیں مصیبت پہنچتی تھی، بدحالی پہنچتی تھی، وہ قحط سالی کے شکار ہوتے تھے یا کسی عذاب سے دوچار ہوتے تھے، اللہ رب العالمین کے اوپر بہت سارے عذاب بھیجے. طوفان بھیجا، ٹڈی کا عذاب بھیجا، جوئیں کا عذاب بھیجا، میڈک کا عذاب بھیجا، خون کا عذاب بھیجا، جوئیں کا عذاب بھیجا. اس طرح سے اللہ رب العالمین نے کئی طرح کے عذاب ان کے اوپر بھیجے. تو جب ان کے اوپر مصیبت آتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ یطیروا بموسیٰ ومن معہ. تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں بنی اسرائیل سے بدشگونی لیتے تھے اور کہتے ہیں یہ ان کی وجہ سے، یہ لوگ منحوس ہیں، یہ ان کی نحوست ہے، ان کی نحوست کی وجہ سے یہ مصیبت آ رہی ہے. حالانکہ ذمہ دار کون تھے؟ ذمہ دار خود تھے. یہ اللہ کا عذاب جو آتا تھا ان کے اوپر، ان کے اپنے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آتا تھا. اللہ رب العالمین نے جواب دیا، فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ. ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، یعنی ان کی جو مصیبت آ رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر آ رہی ہے، اور چونکہ اللہ کے مجرم ہیں اس لیے ان کے اوپر آ رہی ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون. لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. چاہے مکہ کے مشرکین ہو یا فرعون کی قوم ہو یا صالح علیہ السلام کی قوم ہو، یہ لوگ نیک لوگوں کو اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو ان لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتے تھے جو بظاہر ان کے ہمدرد تھے، جو ان کے خیرخواہ تھے، جو ان کے لیے حقیقت میں خیر کا ذریعہ تھے، جو مبارک ہستیاں تھیں، انہیں یہ لوگ منحوس سمجھتے تھے. اور ان کے اپنے اعمال، ان کے اپنی کرتوت جو تھے وہ منحوس تھے، وہ نحوست زدہ تھے، اس کی وجہ سے مصیبتیں آتی تھیں. اللہ رب العالمین کی سنت بھی یہی ہے، وما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم. تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ورنہ اللہ رب العالمین نے کسی دن کو، کسی مہینے کو منحوس نہیں بنایا ہے. ہر دن آپ دیکھیں جو طلوع ہوتا ہے، ہر دن میں مبارک گھڑیاں ہیں. یہ 5 نمازوں کے اوقات، صبح کا وقت، رات کا وقت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح میں برکت دے. صبح کا وقت کتنا برکت. زوال کے بعد دوپہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زوال ہوتا ہے اس کے بعد آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس لیے آپ ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں میرے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جائے. بڑی پابندی کرتے تھے اس پر. رات کے وقت آپ نے فرمایا کہ رات کے وقت اتنی مبارک گھڑی کہ اللہ تعالیٰ نچلے آسمان پر آ جاتا ہے، اپنے بندوں کو پکارتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں. تو رات دن کے اندر مبارک گھڑیاں ہیں، کوئی دن کوئی رات منحوس نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے بعض گھڑیوں پر فضیلت دی ہے، بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت دی ہے. یہی جمعہ کا دن ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، بہت افضل ترین دن ہے. جتنے بھی دن سورج طلوع ہوتا ہے سب سے افضل ترین دن ہے جمعہ کا دن. لیکن اگر کوئی جمعہ کے دن کی قدر نہ کرے تو اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے. جو جان بوجھ کر 3 جمعہ چھوڑ دے تو اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے آپ کا نام سن کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناکام و نامراد کے اس کو خائب و خاسر کرے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے وہ درود نہ پڑھے. اور خصوصاً جمعہ کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ان پر مصیبت آتی ہے، ورنہ دن تو بڑے مبارک. رمضان کا مہینہ دیکھیں کتنا بابرکت مہینہ ہے. لیکن اگر کوئی رمضان کے مہینے کی قدر نہ کرے، اللہ رب العالمین نے اسے موقع دیا، اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے، اس کے روزے نہ رکھے، تو اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے وہ مصیبت کا شکار ہوگا، وہ عذاب کا شکار ہوگا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ کر اس کے لیے بد دعا کی ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ناکام و نامراد کرے، اس کو خائب و خاسر کرے، اس کو برباد کر دے. تو دن یا مہینے کی کوئی نحوست نہیں ہوتی ہے، لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے لوگوں پر مصیبتیں آتی. تو ایسے ہی مکہ کے مشرکین اپنے اعمال کی وجہ سے سفر کے مہینے میں نقصان اٹھاتے تھے، تو کہتے تھے سفر کا مہینہ منحوس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ لا سفر، یعنی سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے.
ایک مطلب علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ لوگ سفر کے مہینے کو آگے پیچھے بھی کرتے تھے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ 3 مہینے لگاتار حرمت والے مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، تو 3 مہینہ رکنا ان کے لیے دشوار ہوتا تھا لڑائی سے، اس لیے کیا کرتے تھے وہ کبھی سفر کو پہلے کر لیتے تھے، محرم کو بعد میں کر لیتے تھے. کہتے اس سال پہلے سفر کا مہینہ آئے گا، محرم بعد میں آئے گا، پھر اگلے سال محرم پہلے آئے گا، سفر بعد میں آئے گا. اس طرح سے آگے پیچھے کرتے تھے. اس کو جس کو قرآن کریم کی اصطلاح میں اس کو نسی کہا گیا. اور اللہ نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ نسی کرنا یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کرنا ان کا یہ کفر میں مزید زیادتی ہے. یعنی اللہ رب العالمین جس کو حرام قرار دیا اس کو حلال کر لیتے تھے، جس کو حلال قرار دیا اس کو حرام کر لیتے تھے. یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں، ہم تو حرمت والا مہینہ مان رہے ہیں، بھلے آگے پیچھے کر رہے ہیں. لیکن یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ جس کو اللہ حرام قرار دے اس کو حلال مانے، جس کو اللہ حلال قرار دے اس کو حرام مانے. تو اس طرح سے لوگ کرتے تھے. اللہ نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تردید فرمایا کہ ولا سفر کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، جو جس نمبر پر سفر ہے محرم کے بعد وہی رہے گا، اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. اس کی کوئی حیثیت نہیں اسلام کے اندر. یہ بھی ایک مطلب بیان کیا گیا ہے. ماہ سفر کے تعلق سے قرآن و حدیث کے اندر کسی خاص فضیلت والے عمل کی طرف کوئی رہنمائی نہیں کی گئی. جیسے دیگر مہینے ہیں، جیسے کہ میں نے بتلایا کہ بعض مہینوں پر اللہ نے فضیلت عطا کی ہے، لیکن سفر کے مہینے میں کسی خاص عمل کی رہنمائی نہیں کی گئی. جیسے عام مہینے ہیں ویسے سفر کا مہینہ بھی ہے، اس کے اندر بھی دیگر مہینوں کی طرح سے آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے. کوئی الگ سے اعمال کی طرف رہنمائی نہیں کی گئی ہے جیسے اس سے پہلے محرم کے مہینے میں آپ نے سنا. البتہ اس چیز کی تردید کی گئی جو اس کو مرہوس مانتے تھے اور جو اس سے بدشگونی لیتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام آنے کے بعد مکہ کے مشرکین کے جاہلیت کے اس دور کے رسم و رواج کو تو ختم کر دیا، اور آپ نے ان کی تردید فرمائی. لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج بھی قرآن و حدیث کی حامل یہ قوم، یہ امت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے بہت سارے مسلمان آج بھی ماہ سفر کو منحوس مانتے ہیں. خصوصاً ماہ سفر کی شروع کی 13 دنوں کو، پہلی تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک کہتے ہیں کہ 13 تیزی ہوتی ہے، اس میں کوئی نیک کام نہیں کرنا چاہیے. یہ دن بڑے مرہوس ہوتے ہیں. اس لیے دیکھیں گے بہت سارے لوگ جو بدعتوں کے شکار ہیں وہ سفر کے مہینے میں خصوصاً 13 تاریخ تک شادی بیاہ نہیں کرتے، اور پھر اسی طرح سے سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، اور اس آخری بدھ کو یہ لوگ مختلف طرح کی مجلسیں سجاتے ہیں، مختلف پکوان بناتے ہیں، آبادی سے باہر نکل جاتے ہیں، گھاس پر ننگے پیر چلتے ہیں. اور جب پوچھا جائے ایسا کیوں کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوخ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ بیمار ہوئے تھے اور آخری بدھ کو آپ شفا یاب ہوئے تھے، صحت ملی تھی، تو آپ باہر گھومنے کے لیے نکلے تھے، اس لیے ہم یہ عمل کرتے ہیں. حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی، سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو آپ کی بیماری شروع ہوئی تھی، وہ بیماری جس میں آپ وسلم کی وفات ہو گئی تھی. سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو آپ بیمار پڑے اور یہ بیماری بڑھتی گئی یہاں تک کہ اگلے مہینے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. تو حقیقت کو کس طرح سے مسخ کیا جاتا ہے، بدلا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے کہانی گڑھ دی جاتی ہے اور ایک بدعت شروع کر دی جاتی ہے. اس طرح سے سفر کے مہینے کے تعلق سے ظلم کیا گیا ہے. اور جو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی آپ کا عمل دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے چہیتی بیوی، سب سے پہلی بیوی جس کی جب تک وہ زندہ تھی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے.
ان سے آپ نے جو نکاح کیا وہ سفر کے مہینے میں ہی کیا ہے. جو لوگ آج سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے اور نکاح نہیں کرتے ہیں انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھنا چاہیے. اسی طرح سے زمانے جاہلیت میں لوگ شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے شادی بیاہ کے لیے، خاص طور سے شادی بیاہ کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں مجھ سے نکاح کیا اور شوال کے مہینے میں میری رخصتی ہوئی. تو آپ کی بیویوں میں مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہے، مجھ سے زیادہ چہیتی آپ کی کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی تمام بیویوں میں سب سے چہیتی تھی، جبکہ ان کا نکاح شوال کے مہینے میں ہوا تھا. بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند کرتی تھی کہ ان کے گھرانے میں کسی عورت کا نکاح ہو تو چاہتی تھی کہ شوال کے مہینے میں اس کی رخصتی ہو. تو اس طرح سے لوگ حقیقت نہ جاننے کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، توہم کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جس میں سفر کے مہینے کی نحوست کی تردید فرمائی ہے کہ جو لوگ مانتے ہیں وہ غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں مزید 3 باتوں کا ذکر ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے اور اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر. عدوہ کہتے ہیں کسی بیماری کا متعدی ہونا، یعنی یہ چھوت چھات جو لوگ مانتے ہیں کہ کسی آدمی کو کوئی بیماری ہے، اس کے پاس جو بیٹھے گا اس کو بیماری لگ جائے گی، ایسا عقیدہ رکھنا اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں. ہاں یہ دنیا عالم اسباب ہے، اسباب کے تحت آپ احتیاط کے تحت بہت کچھ کر سکتے ہیں. جیسے دنیا کے اندر احتیاط کے طور پر آپ ٹیکہ لگاتے ہیں، احتیاط کے لیے آپ بہت سارے لباس استعمال کرتے ہیں، احتیاط کے طور پر آپ بہت ساری چیزوں سے بچتے ہیں، آگ جلانے والی اس سے آپ دور رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن آپ نے اس خیال کی تردید کی، اس عقیدے کی تردید کی ہے کہ کوئی بیماری بذات خود متعدی، کہ آپ کسی بیمار کے پاس بیٹھیں گے تو بیماری آپ کو لگ ہی جائے گی، ایسا ضروری نہیں ہے. اس وقت لگے گی جب اللہ کا حکم ہوگا، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تب تک آپ کو بیماری نہیں لگے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت ساری بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں اور ہمارے والدین ہماری خدمت کرتے ہیں، ہمیں اٹھاتے بٹھاتے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن انہیں بیماری نہیں لگتی. بہت سارے لوگ ایسے مریضوں کا علاج کرتے ہیں، بیماری انہیں نہیں لگتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا عقیدے توحید مضبوط کرنے کے لیے، کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے کہ آپ اس بات کا یقین اور ایمان رکھیں، عقیدہ رکھیں کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے لیے، لوگوں کے لیے اپنی کسی رحمت کا دروازہ کھولنا چاہے، کوئی رحمت اسے پہنچانا چاہے، فلا ممسک لها، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے. وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی بھلائی روک دے تو پھر اللہ کے بعد کوئی آپ کو پہنچانے والا بھی نہیں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ غالب ہے اپنے معاملے پر اور وہ حکمت والا ہے. تو ایک مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی. بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں سوال بھی کیا تھا کہ اللہ کے رسول وسلم اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اونٹوں کا ایک ریوڑ ہوتا ہے، ایک جھنڈ ہوتا ہے، اور اس کے اونٹ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ہرن کی طرح سے اچھے خاصے ہوتے ہیں، پھر ایک کھجلی والا اونٹ ان کے بیچ میں آ جاتا ہے اور بہت سارے اونٹوں کو کھجلی والا کر دیتا ہے. ایسا تو ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اس پہلے اونٹ کو کس نے کھجلی دی؟ اب یہاں آپ کے پاس کوئی جواب نہیں کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ ایک کھجلی والا اونٹ آیا، سارے اونٹوں کو اس نے کھجلی لگا دی، تو پھر پہلے اونٹ کو کھجلی کس نے لگائی؟ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے بیماریاں کسی کو لگتی ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو بھی بیمار کر سکتا ہے، اور اگر اللہ رب العالمین نہ چاہے تو لاکھ آپ بیمار کے پاس اٹھے بیٹھے آپ کو بیماری نہیں لگے گی. یہ مقصد ہے، یہ سمجھانا مطلوب ہے. دوسری چیز آپ نے فرمایا ولا طیرۃ، اور بدشگونی کوئی چیز نہیں، بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. زمانے جاہلیت میں لوگ جب کوئی کام کرنا چاہتے تھے تو ایک پرندہ لیتے تھے اور اس پرندے کو لے جا کر اڑاتے تھے. اگر پرندہ اڑ کر کے داہنے طرف چلا گیا تو کہتے تھے ہمارا کام ہوگا، اور وہ کام کرتے تھے. اور پھر
اگر وہ پرندہ اڑ کر کے بائیں طرف چلا گیا تو کہتے تھے یہ کام نہیں ہوگا، اس سے بدشگونی لیتے تھے اور وہ کام سے رک جاتے تھے، نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان بدشگونی لیتا ہے، کہ کبھی پرندوں کو پکڑتے نہیں تھے، جیسے کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے اسے اڑاتے تھے، اگر اڑ کر کے بائیں طرف رخ کرتا ہے تو کہتے کام نہیں ہوگا، اگر دائیں طرف رخ کرتا ہے تو کہتے کام ہو جائے گا۔ اس طرح سے لوگ بدشگونی لیتے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ بدشگونی لیتے ہیں کہ جب کام کے لیے نکلے اور سامنے کوئی لنگڑا آ گیا، کوئی کانا آ گیا، بولتے ہیں کہ لنگڑا کسبہ سوا دیدار ہو گیا، کام نہیں ہوگا۔ کسی نے ٹوک دیا تو کہیں گے یہ کام نہیں ہوگا، کسی نے چھینک دیا تو کہیں گے کام نہیں ہوگا، بلی نے راستہ کاٹ دیا تو کہیں گے اب کام نہیں ہوگا، پھر لوٹ آتے۔ اس طرح سے بہت ساری چیزوں سے لوگ بدشگونی لیتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ آپ کے اللہ سے تعلق کے کمزور ہونے کا نتیجہ ہے۔ یہ چیز آپ کو شرک میں مبتلا کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الطیرۃ شرک، بدشگونی لینا یہ شرک ہے، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک۔ اس صحیح الجامع کی روایت ہے کہ جس آدمی کو بدشگونی نے اس کے کام سے روک دیا، آپ کام کے لیے نکلے تھے اور کسی بھی بدشگونی کی وجہ سے، کسی نے بلی نے راستہ کاٹا، کسی نے ٹوک دیا، کسی نے چھینک دیا، کوئی بات ہوئی، اور اس بدشگونی کی وجہ سے آپ لوٹ آئے، آپ نے وہ کام نہیں کیا تو آپ نے شرک کیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ لیس منا من تطیر او تطیر له، وہ شخص ہم میں سے نہیں جس جو بدشگونی لے، جس کے لیے بدشگونی لی جائے، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کہانت کرے اس کے لیے کہانت کی جائے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو خود جادو کرے یا اس کے لیے جادو کیا جائے۔ لہذا اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے، نہ خود بدشگونی لینا چاہیے، نہ اس کے لیے کوئی بدشگونی لے، نہ خود کہانت کرے، کسی کو ہاتھ دے کر کے اس کو اس کا غیب کا علم بتائے، اور نہ اس کے لیے کیا جائے، اور نہ خود کسی پر جادو کرے، نہ اس کے لیے جادو کیا جائے۔ یہ سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ ایک مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں وہی چیز پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا مددگار ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا کارساز ہے۔ وعلی ربنا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے کہ اپنے تمام معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اپنے اسباب کو اختیار کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے اپنی کوشش کو صرف کرتا ہے اور بھروسہ اللہ پہ کرتا ہے، اپنے معاملے کو اللہ کے اوپر ڈال دیتا ہے کہ اللہ نے چاہا تو میرا کام ہوگا، اللہ نے چاہا تو میرا کام نہیں ہوگا، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ تو یہ بدشگونی لینا بھی جائز و درست نہیں ہے۔ اگر کسی کے دل میں کوئی خیال اس طرح سے پیدا ہو تو اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے شرک نہیں ہو گیا ہے، اور پھر اسے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ نے وہ دعا بھی سکھائی ہے اور فرمایا کہ دعا کرے اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، کہ اے اللہ کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی مصیبت ہمیں نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو تو پہنچائے، اور کوئی بھلائی ہمیں نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو تو ہمیں بھلائی دے، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہم لا یاتی بالحسنات الا بک، اے اللہ ہمیں بھلائیوں کو دینے والا، بھلائی لانے والا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، اور پریشانی کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، ولا حول ولا قوت الا بک، اور اللہ تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو کسی نیکی کی توفیق دے سکے، کسی برائی سے بچا سکے۔ یہ اللہ کے رسول نے دعا سکھلائی ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے اگر ہمارے دل میں اس طرح سے خیال پیدا ہوتا ہے تو لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، ولا طیرتا ولا حامتا، اور حامہ یعنی الو کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ الو کے تعلق سے لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی روح جو ہے وہ الو کا روپ دھار لیتی ہے اور پھر وہ گھومتی پھرتی ہے، تو لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ کسی کے گھر کے اوپر، چھت کے اوپر اگر الو اگر بیٹھ گیا تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ مصیبت آئے گی۔ الو اگر بولا اور اس کی آواز سنے تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ مصیبت آنے والی۔ تو الو کے بولنے سے، وہ ایک پرندہ ہے، اس سے بولنے سے کوئی مصیبت نہیں آتی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں، کسی کے گھر میں بلی اگر رات میں رو رہی ہے تو لوگ کہتے ہیں مصیبت آنے والی ہے، کتا رو رہا تو کہتے ہیں مصیبت آنے والی ہے، اس طرح سے کوا بول رہا تو کہتے ہیں مہمان آنے والے ہیں۔ اس طرح سے یہ ساری چیزیں، یہ اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے
یہ سب بدعقیدگی کا نتیجہ ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے جو لوگوں نے اختیار، مسلمانوں کے اندر یہ چیز رائج ہو گئی، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور میں نے بتلایا کہ یہی دعا آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا۔ آخری بات ہے ولا سفر، اور سفر کی کوئی حقیقت نہیں، یعنی سفر کا مہینہ منحوس نہیں، اس کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، اس کی کسی بھی تاریخ کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، نہ اس کی 13 تاریخوں کو، نہ اس کے آخری بدھ کو، اس طرح سے نہ اس سے کوئی بدشگونی لینی چاہیے، بلکہ اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان درست کرنا چاہیے۔ میں 4 باتیں مختصر طور پر حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، وہ 4 باتیں اگر آپ اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی بدشگونی سے اور ہر طرح کے توہمات سے، خرافات سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا۔ سب سے پہلی چیز ایک مومن کو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے اندر عالم اسباب کے اندر پیدا کیا ہے، اور آپ کو بہت سارے اسباب عطا کیے ہیں، آپ کو یہ ہاتھ پیر عطا کیے ہیں، آپ کو آنکھیں اور دماغ عطا کیے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دل دماغ عطا کیا ہے، آپ کو بہت سارے خارجی اسباب عطا کیے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو استعمال کر کے اپنی ضرورت آپ پوری کریں، اور ان سارے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اللہ پہ کریں کہ میں نے یہ اسباب اختیار کیے، اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو اللہ یہ میرا کام پورا ہوگا، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے۔ اللہ بھروسہ کرنا یہ بہت افضل ترین عمل ہے، یہ باطنی عمل ہے، دل کا عمل ہے، لیکن بہت افضل ترین عمل ہے۔ ایک بندے مومن جو اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے میں گھر سے نکل رہا ہوں، اللہ کا نام لے کر، توکلت علی اللہ، میں اللہ پہ بھروسہ میں نے کر لیا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کسی نیکی کی توفیق دینا، کسی برائی سے روکنا سوائے اللہ کے، روکنے والا سوائے اللہ کے۔ اس طرح سے وہ نکلتا ہے تو شیطان اس کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، اس سے دور ہٹ جاتا ہے، دوسرے شیطانوں سے کہتا ہے کہ دیکھو اس بندے نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا، اب اس کے اوپر کس کا زور چلے گا، اس کے اوپر کسی کا زور نہیں چلے گا۔ ایسے تمام معاملات میں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، ہمیں تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ہمارے ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن تقدیر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ تقدیر پر ایمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو چیز لکھ دی ہے وہ آپ کو مل کے رہے گی، جو اچھائی جو برائی، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی اچھائی اور برائی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دی ہے وہ آپ کو ملنے والی ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ ایک اپنے صحابی کو درس دیتے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھا رکھا تھا آپ نے، اور کہا کہ اے عبداللہ سنو، اگر ساری کائنات مل کر کے، ساری امت مل کر کے تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہے جتنا کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور ساری امت مل کر کے اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ صحیفے خشک ہو چکے ہیں، قلم اٹھائی جا چکی ہے، یعنی جو کچھ اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے وہ تمہیں مل کر رہنے والا ہے۔ اگر تمہیں کوئی چیز، کوئی بھلائی پہنچے تو آپ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے لکھا تھا، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا۔ اگر آپ کو کوئی برائی پہنچے تو کہو کہ اس سے ہم بچنے والے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا، یہ ہونے والا تھا۔ انسان کو کتنا سکون ملتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، میرا بندہ میرے ساتھ جس طرح کا گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ سے آپ یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا بھلا کرے گا، میرے اوپر اپنی رحمت نازل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت نازل کرے گا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا آپ کے ساتھ۔ آپ جیسا گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ویسا معاملہ کرے گا۔ اس لیے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں ہمیشہ، چاہے دنیا کے اندر رہیں یا آخرت میں جانے کا مرحلہ ہو، اللہ رب العالمین کے حکموں پر عمل کریں اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں۔ چوتھی چیز ہے کہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے نہ چھوڑیں۔ دعا کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی تاثیر رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو بہت پسند بھی کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ لہذا ان 4 چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ اپنی زندگی گزاریں اور سارے معاملات، سارے کام انجام دیں۔ جب بھی کوئی کام کرے، اللہ نے ہر چیز کے لیے دعا سکھائی ہے، آپ اپنے ہر کام کو کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام کو پورا کرے گا، اور ہر طرح کے خرافات سے، توہمات سے بچیں۔ کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ یا کوئی انسان کسی سے کوئی نحوست لینے کی اور بدشگونی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔
بلکہ جو لوگ دنوں کو، مہینوں کو اور کسی زمانے کو برا سمجھتے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کو اٹھا کر پڑھ کر دیکھ لیجئے، آپ کی زندگی میں بہت سارے ایام آئے، آپ نے کبھی کسی دن کو منحوس نہیں سمجھا، نہ آپ نے کسی دن کو کبھی منایا کچھ سمجھ کر کے کہ اس کے اندر یہ کام ہوا ہے تو یہ منائے۔ اسلام کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کسی دن کو منانا خصوصیت کے ساتھ یا کسی دن کو منحوس سمجھنا، یہ سب غیروں کا طریقہ ہے۔ اور جو شخص کسی دن کو منحوس سمجھتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچانے والی بات ہے۔ اللہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ کیسے؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، زمانے کو، دن اور رات اور یہ ہفتے، یہ مہینے، یہ سال بھر کر کے یہ زمانہ بنتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، کہتا ہے یہ منحوس ہے، یہ برا ہے، کسی دن کو، کسی زمانے کو، کسی مہینے کو برا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا الدہر، میں زمانہ ہوں، اقلب اللیل والنہار، میں ہی تو دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں، یہ زمانے کو میں ہی تو چلاتا ہوں، میں ہی تو الٹ پلٹ کرتا ہوں، جو اس کو برا کہتا ہے گویا کہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ لہذا کسی دن کو منحوس سمجھیں گے گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں مومن مسلمان بنائے، اللہ کے رسولوں کا سچا امتی بنائے، آپ کے شریعت پر چلنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالص توحید، اپنے رب کی توحید کو، ساری عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی ہمیں توفیق فرمائے، اور ہر طرح کے شرک سے، توہمات سے، بدعات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی دنیا سے اٹھائے تو حالت ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور ہمیں جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیب فرمائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے، قرب سے نجات عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔